بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ آپ تک کیا بات پہنچاؤں. ہر پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کو 2 الفاظ یاد ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک ہے ڈاکو اور ایک ہے ڈاکہ. پچھلے چند سالوں میں وارداتوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آفیشیل ریکارڈ بھی جو اگر آپ نکالیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے, کیونکہ کئی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. لوگ تھانوں میں جانے میں ڈرتے ہیں, کیسز جو ہوتے ہیں اس میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ڈاکہ اور ڈاکو جو اس پہ ہم آج ذرا سی بات کریں گے کہ ڈاکو بنتا کیسے ہے اور ڈاکو کی نفسیات کیا ہوتی. دیکھیں, جس ملک میں یونیورسٹیز بھی ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں سے بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے, ماں باپ اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں, بچہ پڑھ کے نکلتا ہے, گریجویٹ کرتا ہے. اب اس کے پاس نوکری نہیں ہے, دھکے کھاتا ہے. اگر نوکری مل گئی اور تنخواہ ملنے لگی تو اب اس تنخواہ کا وہ عادی ہو جاتا ہے, چاہے 50,000 ہو, لاکھ ہو, 1.5 لاکھ ہو. اب جب نوکری چلی جاتی ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی, انڈسٹریز بند ہو گئی, پاکستان میں کام نہیں ہے, بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی پاکستان چھوڑ کر, اور حالات کی وجہ آپ جانتے ہیں. اب دیکھیں, ڈاکے جو ہے وہ صرف کسی کو گن پوائنٹ پہ لوٹنے کا یا گھر میں گن پوائنٹ پہ لوٹ کر لے جانے کا نام نہیں ہے. ڈاکے بہت قسم کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, حقوق پہ ڈاکہ, بہن کے پلاٹ کھا گیا وہ ڈاکہ, غریب بھائی کے اوپر ڈاکہ, کسی کا حق مارا وہ بھی ڈاکہ, اور سب سے بڑا ڈاکہ جو 70 سال سے اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ. اور کوئی کورٹ دنیا میں ایسی نہیں ہے جو یہ کیس لے سکے. پاکستانی کورٹ کی تو بات چھوڑے, دنیا کی کوئی کورٹ نہیں ہے جو یہ کیس لے سکے کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کا کوئی حساب دینے والا ہے نہیں. تو اب ہوتا کیا ہے, نوجوان کو نوکری ملی, نوکری میں تنخواہ ملی, تنخواہ لے کے گھر آ رہا ہے. اگر شادی شدہ ہے, بیوی عادی ہو گئی کہ جی شوہر نے پیسے دیے, ہر ماہ اس کی جیب خرچی بھی دی, اس کے کپڑوں کے پیسے بھی دیے. اب فیکٹری بند ہو گئی, انڈسٹری بند ہو گئی, کمپنی بند ہو گئی. اب شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے, بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس کا بھی حق ہے. گھر کیسے چلے گا؟ الیکٹرک کا بل ہے, گیس کا بل ہے, پانی کا بل ہے. میں 10 سال سے ٹینکر منگوا رہا ہوں اور پانی کا بل ہر مہینے دیتا ہوں میں, مگر پانی نہیں آتا. اب یہ میرے حق پہ ڈاکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو پیسہ مجھ سے لیا جا رہا ہے 3,000 روپے مہینہ, 3,500 روپے مہینہ, یہ ناجائز ہے, یہ ڈاکہ ہے میرے حق پر. کس کے پاس جا کے میں فریاد کروں گا؟ آپ کس کے پاس جا کے فریاد کریں گے؟ اب بیوی مانگتی ہے اپنا حق جو اس کا ہے, شوہر دے نہیں سکتا. اب اس کے پاس 2 راستے ہیں. اب پڑھا لکھا ہے, مزدوری نہیں کر سکتا, مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان میں ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو پی ایچ ڈی ہے اور وہ جو ہے ڈرائی فروٹ کی ریڑھی لگا کے ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے. پی ایچ ڈی ہے, شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. پی ایچ ڈی کتنا مشکل ہوتا ہے پی ایچ ڈی کرنا. ڈاکٹرز 1 لاکھ ڈاکٹرز کے پاس پاکستان میں نوکری نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ تو پھر شوہر کیا کرتا ہے, وہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے. اور سب سے ایک آسان طریقہ ہے کہ ایک 8-10 ہزار کا دیسی آپ نے ویپن لے لیا اور روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. 2-3 دوست مل کے یہ کام کر سکتے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, ناجائز ہے, جرم ہے کسی کو لوٹنا. میں صرف نفسیات بتا رہا ہوں. وہ نوکری کے بعد نکلے گا تو وہ پڑھا لکھا آدمی جس نے ماسٹرز کیا ہے, بیچلرز کیا ہے, وہ مزدوری نہیں کر سکتا. تو گھر کو کیسے وہ سنبھالے گا؟ گھر کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ اپنی بیوی بچی ماں باپ کو کیسے پالے گا وہ؟ تو وہ پھر ڈاکو بن جاتا ہے. تو دیکھیں, معاشرے میں جب جرائم بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. آج تک ہم اس ریزنز کو نہیں سمجھتے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس جرم کی مذمت کرو, مجرم کی نہ کرو. یہ معلوم کرو کہ مجرم نے جرم کیوں کیا. بہت پرانا مجھے واقعہ یاد آیا, میں نے کہیں پڑھا تھا کسی امام کے دور کا, آج پھر سنا رہا ہوں کہ حاکم وقت جو تھا اس کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا. بڑی داڑھی تھی, ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہتھکڑیاں تھیں, اور پوچھا گیا کہ اس نے کیا جرم کیا. اس نے کہا جس نے روٹی چرائی ہے. پوچھا اس سے حاکم نے کہ تم نے چرائی؟ اس نے اعتراف کیا جی میں نے چرائی ہے. حاکم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہاں ایک وقت کے امام بیٹھے تھے, انہوں نے کہا رکو, اس سے پوچھو اس نے چوری کی کیوں. جب اس سے پوچھا گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں کسی اور جگہ سے آیا ہوں, میرے پاس اشرفی کی تھیلی تھی,
یہاں میں آیا تھا کچھ سامان خریدنے, رات کو میں سویا سرائے میں, میری اشرفی کی تھیلی کسی نے نکال دی, چوری کر لی. صبح میں اٹھا, میں نے کہا کوئی مزدوری کا کام کروں, مگر کوئی مجھے کام دینے کو تیار نہیں کیونکہ میری عمر بہت ہے. 2-3 دن تک میں کام تلاش کرتا رہا. جب کام نہ ملا, بھوک شدید لگی ہوئی تھی, ایک دکان پہ کھڑا تھا, میں تازہ نان بن رہا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے ایک نان اٹھا لیا. تو اس وقت کے امام نے کہا کہ ہاتھ اس کا نہیں, خلیفہ تیرا ہاتھ کٹے گا, کیونکہ تیرے حکومت میں اگر ایک شخص 3 دن بھوکا سوئے تو وہ چوری اس نے نہیں کی, چوری تو نہیں کی ہے, کیونکہ اس کا جو حق تھا شہری ہونے کا وہ حق ادا نہیں کیا تو نے. دوستو یہ اصل میں اسلام ہے, جہاں حکمران ہو, جو لوگ صاحب حیثیت ہو, جو صاحب اقتدار ہو, ان کے اوپر یہ گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تو معلوم کیا جائے کہ ڈاکہ کیوں ڈالا. اگر اس کی زندگی, اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کا وقار اور اس کو رزق نہ دیا جائے تعلیم ہوتے ہوئے بھی, یعنی ہی از کمپیٹنٹ ٹو گیٹ انف منی, نہ ملا جائے تو اس کی ذمہ دار وہ حکمران ہوتے ہیں جو اس ملک کو حکومت چلاتے ہیں, ملک کو حکومت چلاتے ہیں. دوستو لمحہ فکریہ ہے, ہم ڈاکو کی مذمت کرتے ہیں مگر ڈاکے کی نہیں کرتے. ڈاکو بھی مجرم ہے, اسے بھی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ لوگ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں, لوگ چوریاں کیوں کرتے ہیں. اس ملک میں اتنے بڑے اسکیم, اتنا بڑا فراڈ ہو چکا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان چیزوں سے. بہت احتیاط سے رہیے گا, اپنی زندگی گزاریے گا. نہ عزت محفوظ ہے, نہ آبرو محفوظ ہے, نہ آپ کی جان محفوظ ہے, نہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے. تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ اب میں خواتین کو خاص کر ایک مشورہ دوں گا, میری تمام بہنوں کو, کہ اگر آپ کے شوہر کی جاب چلی جاتی ہے یا بزنس میں لاس ہو رہا ہے اور گھر کے اندر اتنا پیسہ نہیں آ رہا جو کہ آتا تھا پہلے, تو برائے کرم صبر سے کام لیں. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جن قوموں نے ترقی کی ہے وہاں عورت نے مردوں کا ساتھ دیا ہے. اگر آپ باہر نکل سکتی, آپ کے گھر والے اجازت دیتے ہیں, باہر جا کے جاب کریں. اگر نہیں کر سکتی, گھر پہ بیٹھے کیا کر سکتی ہے؟ اور میں یقین دلاتا ہوں بہت کچھ کر سکتی ہے. آپ آن لائن بہت سارا کام کر سکتی ہے. تھوڑا کچھ سیکھیں کمپیوٹر پہ, آن لائن بزنس سیکھیں. اگر آپ کوئی چیز اچھی بنا سکتی ہے, مجھے یاد ہے کل ہی میسیج آیا ہماری ایک اسٹوڈنٹ کا ایل اے سے, لاس اینجلس سے, وہ اب میامی شفٹ ہو گئی ہے. تو آج سے کچھ سال پہلے میں ایل اے میں تھا, تو وہ مجھے پک کرنے آئے, وہ اور ان کا ہسبینڈ, اور پھر میں گھر پہ ان کے گیا, کھانا وانا کھایا. تو میں نے ان کی پوچھا کہ وہ کیا کر رہے, تو پتہ چلا کہ شوہر امپورٹ کرتا ہے کپڑے چائنا سے اور وہ لاٹ میں بیچتا ہے آن لائن. بیوی کیا کرتی ہے, اسی کپڑوں سے چھوٹی چھوٹی غلاف بناتی ہے, تکیے کا غلاف ہو گیا, پھر وہ جو چائے کے کپ کے نیچے میٹ رکھتے وہ بناتی ہے اور وہ الگ سے بیچتی ہے. اور مجھے انہوں نے اس وقت کہا کہ ہماری منتھلی انکم کوئی $10,000 کے قریب ہے. یاد رہے یہ صرف یقین اور یہاں عقل کا کام ہے. استعمال کریں, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا کام کرے. اور اس وقت آن لائن دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری آن لائن انڈسٹری ہے, اس پہ آپ جائیں, غور کریں تاکہ آپ اپنے شوہر کو سپورٹ کر سکیں. اگر بہن ہے تو بھائی کو سپورٹ کر سکتے. اماں اگر بریانی بہت اچھا بناتی ہے, شامی کباب بہت اچھی بناتی ہے, کھیر, کوئی بھی اچھی چیز بناتی ہے, بنائیں آن لائن, ایک فیس بک پہ پیج بنائیں اور اس کو آپ آن لائن دینا شروع کریں. آپ کے گھر کے اندر رزق آ جائے گا. یاد رہے مالک کے پاس کمی نہیں ہے, ہر ایک کو رزق دیتا ہے. پرابلم یہ کہ ہمارا رزق روکنے والے بہت سارے. تو بس یہ چھوٹی سی گفتگو تھی, چاہتا تھا کہ آپ نے ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ ہمیں جرم کی مذمت کرنی ہے, مجرم کے ساتھ انصاف ضرور کرنا ہے کہ اس نے ایسا جرم کیوں کیا. اگر لالچ میں کیا, ہرس میں کیا, تو اس سزا کا مستحق ہے. لیکن اگر مجبور ہے, کھایا نہیں ہے, گھر میں فاقے ہے, تو پھر اس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جس دن یہ رائج ہو گیا یہ قانون, اس دن پاکستان بدل جائے گا. دوستو کافی غور و فکر کے بعد, چونکہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے, ویسے تو دماغ کا استعمال کا طریقہ سکھاتا ہوں, کچھ لوگ سیکھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سیکھتے, مگر میں نے سوچا ہے کہ میں چند ایسے لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کروں گا. اس میں NGOs ہوں گی, فلاحی ادارے ہوں گے جو لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں, اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ترقیاں حاصل کی ہے بہت زبردست. ان کو بلا کے ان کے ساتھ ایک سیشن ہوگا. وہ سیشن میں آپ ضرور شامل ہوئیے گا کہ اس میں وہ بتائیں گے کہ اگر عورت گھر کی زیادہ سمجھدار ہے, زیادہ عقل مند ہے, زیادہ کانفیڈنس ہے, اور شوہر بیچارہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے, تو بیوی اپنے شوہر کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہے. یا بیوی جو ہے وہ پریشان ہے, گھر میں نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے, شوہر بڑی کوشش کر رہا ہے, تو وہ شوہر اپنی بیوی کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. یا آپ کو کوئی ایسے ذرائع مل سکتے ہیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
بہت جلد ہوگا. میں ابھی تو پاکستان سے باہر جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے. آنے کے بعد انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ پروگرام کر سکیں. اس میں کچھ لوگ ہوں گے, ان کی رائے, ان کی ایڈوائز ہوگی, وہ کیا آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اس میں عمل کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.